حضرت مولانا سالم صاحب سے پڑھی ہے، اور جلد ثانی حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب سے پڑھی ہے، دارالعلوم کے جو شیخ الحدیث تھے، اور اسی طرح سے مولانا انور شاہ کشمیری کے پوتے مولانا خضر شاہ مسعودی سے بھی میں نے بخاری پڑھی ہے، اور کچھ کتابیں ابھی جو دارالعلوم وقف کے محتمم اور مولانا قاسم نانوتوی کے پرپوتے کہیے مولانا ابو سفیان صاحب، ان سے میں نے جو ہے ابو داؤد پڑھی ہے، اور ابو داؤد کی دوسری جلد میں نے مفتی احسان صاحب جو ابھی دارالعلوم کے فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں اور یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، ان سے پڑھی ہے، اور نسائی شریف ایک نہایت ہی متقی پرہیزگار اور زمین پر ان کا وجود خلائق دنیا کے لیے رحمت ہے اور سراپا اللہ والے ہیں، وہ ہے بابا فرید الدین صاحب۔ بابا فرید الدین صاحب بڑے محدث ہیں، ابھی تو شیخ الحدیث بھی بن گئے ہیں حضرت۔ اور یہ ابن ماجہ شریف میں نے پڑھی ہے علامہ قمر عثمانی صاحب سے، علامہ قمر عثمانی صاحب سے، بہت بڑے شاعر گزرے، ان سے میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ان استاد کے نام کے بتانے کا اور کتاب کے بتانے کا مقصود یہ ہے، میری پڑھائی نہیں ہے، بلکہ اس لیے میں بتا دیا ہوں کہ میری بچیوں کو بھی یاد رہے، اور میں روایتاً درایتاً ان بچیوں کو اپنے حوالے سے اپنی سند سے حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں، چونکہ میں نے یہ سب کتابیں ان کو پڑھائی ہے، تو میں ان کو حدیث بیان، چونکہ بغیر سند کے اور بغیر حوالے کے ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو ایک حدیث بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ بیان کرتا ہے اور اس میں سند نہیں ہے اور اس کے بیان کرنے والے کا اتا پتہ نہیں ہے، تو وہ حدیث مردود ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک محدث سے گئے حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لوگ میلوں کا اور مہینوں کا سفر کرتے تھے۔ تو ایک صاحب گئے، ایک طالب علم ایک محدث سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث جاننے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ گھوڑے کو بلا رہے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے کوئی چارہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آؤ، جبکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور گھوڑے کو بلا رہے ہیں آؤ، ایسے جیسے ہم لوگ بکری کو بلا رہے ہیں ویسی وہ جو ہے گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ تو جو طالب علم اور جو آدمی ان سے علم حاصل کرنے گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی یہ آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، جانور کو کرا تو جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں بھی دھوکہ دہی کر سکتا ہے، اس لیے وہ وہیں سے لوٹ آئے اور ان سے حدیث نقل نہیں کی۔ تو وہی حدیث معتبر ہے، وہی علم معتبر ہے جو سند کے ساتھ ہو، تو اسی لیے سند بیان کی جاتی ہے نا۔ یہ علماؤں کا کام ہے، محدثین کا کام ہے، مجتہدین اور فقہاء کا کام ہے۔ تو میں اپنی بچیوں کو روایتاً اور درایتاً حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اللہ ان کے علم میں خوب سے خوب برکت عطا فرمائے۔ اور اب جو ہے اصل یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، مگر یہ ہے تیری دسترس میں خزف کو موتی کا رنگ دے دے، خزف کو موتی کا رنگ دے دے۔ جو خالی ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو موتی بنا سکتا ہے۔ تو یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، مگر یہ تیری دسترس میں ہے خزف کو موتی کا رنگ دے دے۔ عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرق عرق ہو، عروج آئے وہ پستیوں پر بلندیاں بھی عرق عرق ہو، خزاں کی ویران وسعتوں کو بہار کا جل ترنگ دے دے۔ میرے بھائی بزرگوں، اصل انعام ہماری ان بچیوں کو جنہوں نے ابھی صحائے ستہ کو پڑھا ہے، عالمہ بنی ہے، فاطمی بنی ہے اور حدیث کی ایک محافظہ بنی ہے، تو ان کو اصل انعام اللہ کیا ملے گا؟ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابی ہے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، لیکن اسی کی نقل کرتے ہوئے اللہ نے ہم کو اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے صفات میں سے حصہ دیا ہے۔ اللہ رازق ہے تو سب سے بڑا رازق ہے، لیکن ہم کو بھی کہیں نہ کہیں رازق بنا دیتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ کسی دوسرے کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ اگر بہت زیادہ انعام دینے والا ہے، عرش و کرسی کا مالک ہے،
تو ہم اپنی ان بچیوں کو کچھ کتاب کی شکل میں، صدقہ جاریہ کی شکل میں بھی انعام دے سکتے ہیں، اور بہت کچھ جو یہاں پر موجود ہے معمولی سا ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ ان کے والدین یہاں موجود ہیں، آج ان کے والدین کے لیے بڑی مسرت کی گھڑی ہے، بہت خوشی کی گھڑی ہے کہ اللہ ان کی بچیوں کو اس علاقے کے لیے اور پورے اس جو ہے علاقے میں سے چن کر کے اور سلیکٹ کر کے ان کو جو ہے عالمہ بنایا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے والدین تشریف لائیں اور اس انعام کا جو روح پرور منظر ہوگا اور اس کو جو ہے دیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے بھی انعام دیں۔ اور ہمارے صدر محترم استاد محترم حضرت مولانا سعید صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت کے دست اقدس سے بھی بچیوں کو انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے انعام دیا ہے جن کو جو ہو سکا، کسی آدمی نے کھانے کا انتظام کر دیا، کسی نے مائک میں جو دے دیا، کسی نے جو ہے کتاب میں دے دیا، اور جس کو جو ہوا میں ہر ایک کا ممنون و مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کے مال کو خوب قبول فرمائے۔ اور کچھ کتابیں ہیں جو جناب عبدالرازق صاحب یہاں نہیں ہے، کلکتہ میں ہے، لیکن انہوں نے وہاں سے انعام کے طور پر کہ یہ بچیاں بخاری حاصل کر رہی ہیں اور سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، تو میں ان کو انعام میں کتاب بھیج رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت قاری حماد صاحب جو سعودی عرب میں ہیں، بوارہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی بچیوں کے لیے کتاب وغیرہ بھی آفس میں رکھی ہے جو سنیچر کے دن بچیوں کو انعام میں دیا جائے گا۔ لیکن ہماری جو عالمہ بچیاں ہیں ان کو ابھی انعام دیا جائے گا، اور ساتھ میں جوڑے اور کپڑے، جائے نماز، تسبیح اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا میں چاہتا ہوں کہ بچیاں ہماری جو تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ان کے سب یہاں پر رشتہ دار ہیں، گاؤں والے ہیں، اور ان کے باپ، دادا اور نانا اور بھائی بہن سب یہاں موجود ہیں، وہ لوگ بھی ذرا جو ہے اس خوشی کے لمحات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو شروع کیا جائے۔